الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہر ماہ کا آخری جمعے کا جو بیان ہوتا ہے وہ علماء کے حکم کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں پڑھتا ہوں میں۔ چونکہ یہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا جو درس گزشتہ بار جہاں روکا تھا وہیں سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان پاک جملوں پر جو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے آئمہ تلبیس لکھی ہے، اس کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں اصل میں۔ کئی ابواب پڑھے ہم نے، اور مغل سلطنت میں گزرے بادشاہ جلال الدین اکبر کے حالات میں پڑھ رہا تھا۔ اس عنوان پر ارادہ تھا، تھوڑا ہو گیا، کچھ زیادہ والی بات ہے، لیکن کیونکہ اس میں یہ کورونا کی وبا کی وجہ سے بار بار مدارس کا بند ہونا بھی ایک سبب رہا، اور بھی ایک دو وجہ بنی جن کی وجہ سے یہ تھوڑا لمبا ہو گیا۔ بہرحال گزشتہ بار جہاں تک میں نے سبق پڑھا تھا، اس سبق کے آخر کو تھوڑا سا دہراتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ جو سبق قصص الانبیاء میں گزشتہ سے پیوستہ جمعوں میں چلا، وہ بھی آپ حضرات کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں مشکل تھا، اور یہ والا جو سبق ہے خاص کر آج والا، یہ بھی تھوڑا مشکل ہوگا۔ میں کوشش کروں گا جتنا آسان کر سکیں، باقی اللہ مالک ہے۔ اس لیے کہ سمجھ اور فہم بخشنے والی تو وہ ذات ہے، اس میں نہ میرا بس ہے نہ آپ کا بس ہے۔ سبق یہاں تک دوہرا پایا میں، اس لڑی کو شروع کرنے سے پہلے ذرا سا قریب سے پیچھے کی طرف لوٹیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جلال الدین اکبر کے دوسرے دور کے دن چل رہے تھے کہ ذہن میں یا ذہنوں میں یہ گرے لگی اور لگائی گئی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 1000 سال ہو گیا، تب حضور کو
علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمائے 1000 سال ہوا تھا، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 1000 سال ہو گیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت، زمانہ رسالت اور زمانہ شریعت جتنی مدت کے لیے تھا وہ مدت مکمل ہو گئی۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ لیا جائے یا یہ لیا جا رہا تھا کہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں نا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے شریعتیں آئیں، تو جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ شریعتیں منسوخ بھی ہوئیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور نے دعوی نبوت فرمایا اور حضور نے شریعت کائنات کے سامنے پیش فرمائی، تو پچھلی شریعتوں کے مسائل تو منسوخ بھی ہوئے، تو عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہونا ہے۔ اب گویا ان لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، شریعت 1000 سال تک تھی، وہ مدت پوری ہو گئی، تو گویا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضور کی شریعت بھی اب منسوخ ہو گئی۔ اب جب یہ نظریہ اپنایا گیا بھئی 1000 سال تو پوری ہو گئی مدت، حالانکہ یہ تو بڑی واضح سی بات تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 کی مدت ہے، یہ بات کلام پاک یا احادیث طیبہ میں تھی کہاں؟ یہ کہیں اللہ پاک نے کلام پاک یا احادیث طیبہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی فرمایا تھا کہ حضور کی جو نبوت اور شریعت ہے وہ 1000 سال تک کے لیے ہے، اس کے بعد نہیں آئے گی، ایسا تو کہیں نہیں تھا۔ لیکن جب یہ سکہ چلایا گیا، اور یہ بھی ذہن میں رہے، یہ میں کوئی محاورہ نقل نہیں کر رہا ہوں، سکہ باقاعدہ، یعنی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے باقاعدہ سکے ڈھالے گئے اور ان سکوں کو 1000 کے عنوان سے رواج دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں عام طور پر سکوں کے اوپر جو پیغام ہوتے ہیں وہ جاننے یا نہ جاننے کے باوجود ادھر سے ادھر گردش کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ چیز ذہن میں آئی نا تو اب اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائیں، اب جب یہ بات آ گئی کہ بھئی حضور کا دور نبوت اور دور رسالت یا دور شریعت 1000 سال کے لیے تھا، تو اب سوال تو سامنے پیدا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 1000 سال کے لیے تھی، اور 1000ویں سال میں جب قیامت آ گئی ہوتی تو بات تو ختم ہو گئی تھی، لیکن قیامت تو آئی نہیں، بلکہ اس کے بعد ابھی آپ اور ہم مزید 5ویں صدی کو گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ ذہن میں بھی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب کیا ہوگا؟ قیامت تو آئی نہیں۔ اور ظاہر بات ہے، یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جسے کہتے ہیں خدا کا پیغام،
دھیان میری طرف رہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. جسے کہتے ہیں خدا کا پیغام، خدا کے پیغام کی روشنی ان آنکھوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی یہ روشنی ان آنکھوں کے لیے ضروری ہے. اس روشنی کے بغیر یہ زندگی نہیں جی جا سکتی، تو خدا کے پاک پیغام کی روشنی کے بغیر بھی یہ زندگی نہیں جی جا سکتی. انسان قدم قدم پر اس روشنی کا محتاج ہے، تو انسان حقیقت میں قدم قدم پر خدا کے پیغامات کا بھی محتاج ہے. کوئی مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی. یہ مناظر اسلام مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ لیے میں نے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مطلب جب نبوت اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گویا کہ بقول ان کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بھائی پورا ہو گیا، 1000 سال ہو گئے جی، پورا ہو گیا. اچھا بھائی جب دور حضور کا پورا، اب کیا ہوگا؟ اچھا پھر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اتنے بڑے جاہل بھی تو نہیں تھے، آخر کچھ اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں موجود تھے. ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گر فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر جس طرح کے محدثین نے فرمایا، بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اعمال منسوخ ہوئے، تو ذرا غور کیجئے گا، کسی ولی کے کہنے پر ہوئے؟ نہیں. کسی صحابی کے کہنے پر ہوئے ہیں؟ نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک عمل اگر منسوخ ہوا ہے تو حضور ہی کے دوسرے فرامین اور حضور ہی کے دوسرے اعمال کی روشنی میں ہوئے ہیں. یہ نقطہ آپ سمجھیں تو آپ کو اگلی بات سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ کون یہ جرات کرے گا کہ حضور کے عمل کو یا حضور کے فرمان کو منسوخ کہے جب تک حضور کا دوسرا فرمان ساتھ میں موجود نہ ہو. اب مثال تو میں آپ کو دوں ایک موٹی سی. اس دن میں یہاں ایک دوست کو بتا رہا تھا، آپ دھیان دیں، آپ اور ہم سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ سوچ کے بتاؤ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اور ہم اگر کوئی دوسری انگوٹھی پہن لیں نا، وہ اپنی جگہ ہے، کوئی زینت کے خیال سے پہن لے، ورنہ کسی اور خیال سے تو یہ انگوٹھی پہننی یا پہنانی مناسب بھی شاید نہ ہو. مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہندوستان میں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے انگوٹھی خطرے سے خالی نہیں. اس میں حضرت نے اس بات کو لکھا ہے اور سمجھایا ہے کہ انگوٹھی اگر پہنی جائے تو اس کا نیت یا خیال کیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، پھر وہ جو بات چل رہی وہ رہ جائے گی. اللہ نے موقع دیا، پھر آئے گا اپنے موقع پر. ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ابواب میں آئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت کے پاس ہے کہ سونا میری امت کے مردوں کے لیے، لیکن ریاض الصالحین میں ایک احادیث طیبہ کی کتاب ہے اور بڑی مایہ ناز کتاب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے. میں اس دن ایک دوست کو بتا رہا تھا، اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی. مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے وہ حدیث پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے. محترم فرماتے تھے، یہ میں آگے نقل کرتا ہوں، پہلے وہ سنیں کہ صحابی فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پاک پر دیکھا اور دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. اب یہ احادیث طیبہ میں تو موجود ہے.
لیکن اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے اگر آج آپ اور میں سونا پہننا شروع کر دیں یا سونے کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دیں، جائز ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے، جن کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ محترم فرماتے تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے اور حضور نے ایک ہاتھ مبارک میں سونا لیا، ایک ہاتھ مبارک میں ریشم لیا، اور حضور نے یوں فرمایا یہ سونا یہ ریشم اب حرام ہے۔ اب علماء محدثین نے لکھا، دیکھیں یہی باب آ رہا ہے نا، اسی کتاب میں وہ حدیث بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن محدثین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، ناسخ یہ ہے، عمل اس پہ ہوگا اس پہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر یہ فرمان نہ ہوتا کہ یہ سونا یہ ریشم حرام ہے، تو کیا صرف حضرت علی اپنی طرف سے کہہ سکتے تھے کہ یہ حرام ہے؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اگر فرمان منسوخ ہوگا، حضور کے دوسرے فرمان کی روشنی میں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ذات جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے، ان کے نیچے کے رتبے کے لوگ آ کر حضور کے فرامین کو کیسے منسوخ کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے یا مشکل ہے؟ اب آگے سنیں۔ جب ان لوگوں نے یہ بات پیش کرنے کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضور کا دور 1000 سال کے لیے تھا اور 1000 سال پورے ہو گئے، قیامت آئی؟ قیامت تو نہیں آئی۔ تو اب جب یہ خیال آیا کہ بھئی حضور کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حضور کا دور تو 1000 سال کے لیے مکمل ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ خدا کے پاک پیغامات کی انسان کو اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس روشنی کی ضرورت ہے۔ تو جب تک انسان ہے، خدا کے پاک پیغامات کی ضرورت تو ہر انسان کو ہر قدم پر پڑے گی۔ تو جب حضور کا دور پورا ہو گیا بقول ان کے، تو اب کیا ہوگا؟ اب گھما گھما کے اب تان یہی ٹوٹی کہ اب نئی نبوت کی ضرورت ہے۔ کس طرح آئے ہیں یہ؟ یاد ہوگا ابتدا میں کہیں میں نے دہرائی تھی ایک بات، مناظر ختم نبوت، حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی بقا کی روح اور جان ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام سارا محفوظ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو پھر دین اسلام کے کسی مسئلے کے بھی بقا کی ضمانت نہیں رہے گی۔ بعد والا آنے والا چاہے ایک مسئلہ بدلے اور چاہے سارے مسائل بدل دے۔ یہ دیکھیں آپ ان لوگوں نے کیا چیز پیش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا اللہ تعالیٰ بچائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے حضور کا ظاہری لفظوں میں انکار کیا، اور یہ ایک لفظ آپ نے سنا ہے نا، دجال، سنے؟ دجال کون ہوتا ہے سوال ہے نا۔ اس کا بڑا آسان جواب، جو دجل کرے، جو کیا کرے؟ دجل کرے، وہ دجال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا دجل کیا ہے؟ اس کا بہت آسان جواب ہے، اگر ذہن میں رکھ سکو تو، خاص کر جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے وہ اور خوبی سے سمجھیں گے۔ مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ خطیب اسلام، حقیقت ہے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا نہیں سنا نہیں، میں اور آپ زیادہ تر ان تقاریر کے پیچھے چلے گئے یا ان کی لے میں بہ گئے جن کے لہجے میں بڑی سر اور بڑی آوازیں ہوتی تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے سنا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کوئی سر نہیں ہوتی تھی، کوئی بناوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی تصنع نہیں ہوتا تھا، سادہ سادہ گفتگو ہوتی تھی، لیکن گفتگو اتنی پرکشش ہوتی تھی کہ مجمع جم کے رہ جاتا، بلا کی سادگی ہوتی تھی۔
مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ سوال ہوا کہ حضرت دجل کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دجال وہ ہوتا ہے جو دجل کرے، تو دجل کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے دودھ کا گلاس لیں، اس میں آدھا گلاس دودھ ڈالیں، آدھا گلاس پانی ڈال دیں، یہ دجل ہے، ملاوٹ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ دجل ہے۔ اب اللہ معاف کرے اگر ایک شخص، اللہ نہ کرے، گر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، اور ظاہر میں وہ گلاس تو دودھ کا نظر آ رہا ہے لیکن اندر پانی ملا ہوا ہے، اب سامنے والا کہے گا کہ یار یہ تو بیچارہ صوفی پاس ہو، یہ کہاں ہمیں دھوکہ دے گا؟ سامنے والا اس دودھ کے پانی پہ تو نہیں جا رہا ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، وہ تو اس کی داڑھی، اس کے جبے کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اب وہ اور دھوکہ کھائے گا، وہ کہے گا ہاں یار یہ کیسے مجھے دھوکہ دے گا؟ اسی کا نام ہے دجل، اور اسی کو کہتے ہیں دجال۔ بات سمجھ آئی؟ کچھ باتیں علماء کی یاد رکھا کرو، اگر یاد رکھو گے اس میں کوئی شک نہیں یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن اگر علماء کی باتیں اگر اپنے دامن کے ساتھ باندھ لو گے نا، پھر کوئی بھی فتنہ آپ کو شکار نہیں کرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم یاد نہیں رکھتے، اس کا افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا کہ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری الفاظ میں انکار تو نہیں کر رہے تھے، ان کو پتا تھا اگر ہم حضور کا انکار کر دیں میری کون سنے گا۔ آپ کے ہمارے ہاں مدتوں بعد مرزا غلام احمد قائدینی آیا بر صغیر میں، وہ بھی بر صغیر میں تھا، یہ بھی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس نے حضور کا ظاہری الفاظ میں انکار کیا؟ نہیں۔ اچھا آپ اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ یہی پڑھتے ہیں، یہ یاد رہے، وہ اس کا نام کا الگ سے کلمہ کر کے نہیں پڑھتے، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جب یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اچھا جو آذان ہوتی ہے، ابھی ہوئی ہے ابھی پھر ہوگی، وہ بھی یہی آذان کہتے ہیں، وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے اگر ہم حضور کا بلکہ شاید آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو، مرزا غلام احمد قائدینی کا دعویٰ ہی تو یہی تھا، وہ کہتا ہے میں نبی بنے ہی حضور کی اتباع سے ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے جو رتبے اور درجے ملے حضور کی اتباع سے ملے، میں نبی حضور کی اتباع سے بنا ہوں۔ اس کو پتا تھا میں حضور کا انکار کروں گا میری کون سنے گا۔ اب اس سے پہلے یہ گزرے ہیں، اب ان کو بھی پتا تھا حضور کا انکار ظاہری الفاظ سے کر دیا جائے تو ہماری کون سنے گا۔ انہوں نے کہا حضور کے تو ہم تابعدار ہیں، حضور کے تو ہم حضور پہ تو فدا ہیں، ہاں یہ ہے کہ حضور کا دور 1000 سال آخر جی پہلے انبیاء کے بھی تو دور ختم ہوئے نا۔ کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم کو ہم سب مانتے ہیں، جد الانبیاء تھے، ابو الانبیاء تھے، لیکن دور نبوت اور دور رسالت جو شریعت تھی محترم کی وہ ایک وقت تک تھی، اس کے مسائل اپنی جگہ منسوخ ہوئے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات نبی تھے، لیکن ایک وقت آیا محترم کی شریعت کے مسائل منسوخ ہو گئے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ بن مریم نبی اور رسول تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ محترم کی شریعت کے مسائل منسوخ بھی ہوئے۔ تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے نئی، ان حضرات کے ہو گئے اسی طرح حضور کے بھی ہو گئے۔ ان کی باتیں سمجھ آئیں؟ اب دیکھیے گا ذرا اس بات پہ غور کریے، صرف عقیدہ ختم نبوت پر ضرب ماری انہوں نے، پھر کس طرف نکلنے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام سارا محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو نیا آنے والا چاہے ایک مسئلے کو بدلے اور چاہے سارے کو بدل دے۔ حضرت کی یہ بات سمجھ آئی؟ اب سنیں، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جی بھائی اب
حضور کا دور تو 1000 سال تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ قیامت تو آئی نہیں، تو نبوت اور رسالت اور شریعت کی تو ضرورت ہے، بقول تمہارے حضور کی تو منسوخ ہو گئی، تو اب ناسخ کون سی ہے؟ عمل کس پہ کریں گے؟ اب ان کے پاس جواب نہیں تھا، اب جواب تیار ہوا، اب سنیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے دین اسلام کے سامنے ایک دھرم پیش کرنے کی کوشش کی، اس کا نام انہوں نے رکھا، جو آج بھی تاریخوں میں ہے، دین الہی۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے، نام دیکھیں آپ۔ اچھا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، میری طرف دھیان دیں آپ، جو آتا ہے آپ کی توجہ ماشاءاللہ ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں، آ رہے ہیں لوگ۔ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نا، عشاء کی نماز میں جو 3 رکعتیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ وتر کہتے ہیں نا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک لائے ہیں۔ پتہ ہے ایک بات سنا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس گھر میں ہماری کتاب ترمذی شریف ہو، وہ یوں سمجھے کہ اس گھر میں اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی قیمتی کتاب ہے، اور علماء کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ احادیث طیبہ کی کتابوں میں جتنی مشکل کتاب یہ ہے شاید ہی کوئی ہو۔ اس حدیث پاک کی کتاب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قرآن وتر پڑھو۔ اب یہاں اہل قرآن سے مراد کون ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ہمارے ہاں اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ پہلے دور میں گزر گئے، یہ فرنگی کی سوغاتوں میں سے ایک سوغات تھی۔ وہ کہتے تھے جو کچھ ہے قرآن ہے، احادیث طیبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب یہ لوگ یہ الفاظ کہیں تو پھر وہ احادیث طیبہ پر ایمان تو نہیں رکھ سکتے۔ آپ بتائیں رکھ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے کہا کلام پاک میں تو کوئی شک نہیں، احادیث طیبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، انہوں نے اپنا آج بھی یہ نہیں کہ پہلے دور میں گزر گئے، اب بھی ہیں، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو اہل قرآن ہی کہتے ہیں۔ آپ بتاؤ کیا واقعہ اہل قرآن ہے وہ؟ اچھا، ذرا یہ بھی ایک بات ہے کہ جن پاک زبانوں نے، دھیان میری طرف رہے، جن پاک زبانوں نے کلام پاک امت کے آگے پیش کیا، انہی پاک ہاتھوں نے امت کے آگے حضور کے فرمان کو پیش کیا ہے۔ ان کی زبانوں پر اعتبار ہے، ان کے ہاتھوں پر اعتبار نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا۔ ایک بات، بہرحال خیر یہ ایک الگ موضوع، اللہ نے موقع دیا پھر آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو ظاہر الفاظ میں انکار نہ کیا، جب ایک دین اسلام کے سامنے ایک نیا دھرم پیش کرنے کی کوشش کی، اب اس کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کا نام انہوں نے رکھا دین الہی۔ نام دیکھو، جیسے میں نے ان کی مثال دی نا، اہل قرآن۔ اچھا، یہ جو دوسرے ہیں جن کا پہلے ذرا سا میں نے، انہیں آپ اور ہم مرزائی قادیانی کہیں وہ الگ بات ہے، وہ اپنے آپ کو احمدیہ یا احمدی کہتے کہلواتے ہیں۔
اور آپ ناراض نہیں ہونا، ہمارے لوگ بھی ان کو احمدی ہی کہتے کہلاتے ہیں، حالانکہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کفر کا کلمہ ہے ان کو احمدی یا احمدیہ کہنا۔ کیوں؟ محترم فرماتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد نہیں تھا، غلام احمد تھا، یہ خود اس نے لکھا ہے، یہ خود اس نے لکھا ہے، اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، اس کے اوپر اصل میں ایک مقدمہ ہوا تھا تو وہ عدالت میں اس پہ بری ہو گیا تھا، یہ بری ہو گیا تھا تو باہر آ کر اس نے کتاب لکھ دی، اس کا نام اس نے رکھا کتاب البریہ۔ ویسے یہ اس کا عدالتی بیان ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے۔ تو اچھا جب غلام احمد ہے تو پھر احمد تو نہ ہوا، تو ان کو احمد یا احمدی کہنے کا کیا سوال؟ اس لیے حضرت سختی کے ساتھ منع کرتے تھے کہ کبھی بھی ان کو جانے انجانے میں بھی احمدی مت کہو۔ فی الحقیقت اگر کوئی احمدی اس دنیا میں ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا نام محمد اور حضور کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ تو بہرحال اب وہ اپنے آپ کو احمدی احمد، اب ان کا نام دیکھو، یہی طرح انہوں نے وہ ایک دھرم تیار کیا، اس کا نام رکھا الہی، دین الہی۔ حالانکہ آدمی اس کی تاریخ پڑھتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہے، لیکن مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ حضرت نے لکھی کہ وہ جس ڈگر پر چل نکلا تھا نا، وہ ابھی تک الہ کے وجود کا منکر نہیں ہوا تھا، الفاظ میں وہ ابھی الہ کا قائل تھا، اس لیے جو دھرم اس نے بنا کے پیش کیا تو اس کا نام دین الہی رکھا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، جب بات دین الہی کی جائے، جس کے وقت خیال یا نگاہیں آسمان کی طرف اٹھنے لگیں، تو ظاہر بات ہے کہ جب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھیں گی تو پھر وحی کا سوال تو ہوگا کہ وحی اگر آئی ہے تو کن پر آئی ہے۔ اب یہ سوال تو اٹھ رہا تھا کہ بھئی جب حضور کا دین تو منسوخ ہو گیا، نعوذ باللہ، اب قیامت تو آئی نہیں، تو دین الہی تو بن گیا، تو وحی کا کیا ہوگا؟ اس تک پہنچنے کے لیے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک پہلے سلسلہ جو ہے نا شروع کیا ذہن سازی کا۔ کس طرح؟ سنیے، انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں کئی مذاہب ہیں، تو نجات اور سچ اور حق ایک ہی دین میں کیوں مان لیا گیا ہے؟ صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب صدق و صداقت تو ہر مذاہب میں لوگ موجود ہیں، تو یہ ایک ہی کے اندر کیوں مانا جا رہا ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا۔ اچھا جب یہ سوال اٹھا تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اب اس کا جواب خود کھڑا کہ جی اس کا بات تو یہ ہے کہ جب دین اسلام تو سچا ہے لیکن پھر عیسائیت بھی سچی ہے، آخر وہاں بھی تو صاحب کمال لوگ موجود ہیں، وہ بھی تو صاحب انجیل اور اناجیل ہیں، ان کے پاس بھی تو پولوس کے 14 خطوط اٹھائے پھر رہے ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ اچھا اب یہ بات ہوئی، بھئی وہ سچے ہیں نا، تو وہ تو وارث ہیں اہل تورات کے، تو پھر اہل تورات بھی تو پھر غلط نہیں ہے، وہ بھی تو پھر ٹھیک ہے۔ اہل تورات کون ہیں؟ یہودی۔ آخر ان میں بھی تو سچے لوگ موجود ہیں، بلکہ وہ تو اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ مسلمان بھی اتنی احتیاط نہیں کرتے۔ ہاں یہ جملہ ویسے ان کا صحیح تھا، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ایک حد تک ان کا یہ جملہ صحیح تھا۔ اب اس کی مثالیں صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہیں کہ ممکن ہے، سب کی بات میں نہیں کر رہا، این ممکن ہے کہ مسلمان تو شاید حلال یا مشکوک کھانے میں شاید اتنی احتیاط نہ کرے جتنی وہ کرتے ہیں، یہ سچ ہے۔
یہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی یہودی کو ادنا سا بھی شک ہو کہ اس کا ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کو چھو بھی جائے۔ اور میں اور آپ ہم بھی احتیاط کرتے ہیں نا، ہاں آپ جا کر دیکھ لو، ہمارے والے ہیں جی انشاءاللہ جنت مل ہی جائے گی، چلو تھوڑی دیر ہو جائے گی نا۔ دوزخ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، میرے اور آپ کے لیے تھوڑی بنائی ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اچھا، اور انہوں نے کہا کہ میرے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو انہوں نے نام دیا اتحاد بین المذاہب کا۔ مذہب کا نام سنا ہوگا نا آپ نے، مذاہب اسی کی جمع ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا اتحاد بین المذاہب۔ اچھا، یہ وہ دور تھا، ان کو مذاہب کو جوڑنے کی ضرورت تھی سیاست کے لیے۔ اب یہ جو دور آیا ہے، اس میں مولانا عبد الجبار صاحب نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے۔ محترم نے لکھا ہے، اصل میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک نمبر نکلا پاکستان میں، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ ان کو ضرورت تھی اس وقت اتحاد بین المذاہب کی، اس لیے انہوں نے یہ ڈفلی بجائی۔ اب ایک اور ڈفلی بج رہی ہے، وہ کون سی؟ وہ اب بج رہی ہے، وہ ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اتحاد بین المسالک۔ وہ بھی یہی کہتے تھے سارے ٹھیک ہیں، یہ بھی یہی کہنے لگے سارے ٹھیک ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ یاد رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ظاہر میں یہ الفاظ انسان کو اچھے لگتے ہیں کہ یار یہ تو سارے ٹھیک ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی بڑی مثالیں لکھی ہیں، بقایا تک قصہ آئندہ ماہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھیں۔